الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوشل میڈیا کے ہمارے ناظرین حاضرین، آج مدنی چینل کے سوشل میڈیا پیج کے اوپر ہم حاضر ہوئے ہیں اور سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت کہ آپ اپنے شرعی اور فقہی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو معمولات زندگی کے اندر اگر کسی چیز کے بارے میں شرعی رہنمائی کی حاجت ہو تو اس بارے میں بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کسی مسئلے کے بارے میں کسی آپ کنفیوژن کا شکار ہوں تو اس سے متعلق بھی اگر آپ اتھینٹک معلومات چاہتے ہیں تو آپ بالکل کمنٹ کے اندر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ممکنہ صورت کے اندر ہم آپ کا سوال شامل سلسلہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کوشش کریں کہ جہاں خود آپ اس سلسلے میں شریک ہیں وہیں اپنے دیگر دوست احباب کو بھی اس سلسلے میں شرکت کی دعوت دیجیے۔ اگر آپ کا پیج ہے تو اس پیج سے آپ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے پیج کے اس سلسلے کو بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ دین کا پیغام پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ افراد جو ہے وہ دین کی درست معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور اپنے علم دین کے اندر اضافہ کر سکیں۔ کچھ میسیجز ہمارے پاس پہلے سے ان باکس میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ آپ اپنا میسیج جو ہے وہ ٹائپ کریں، کوشش کریں کہ شارٹ میسیج جو ہے وہ ٹائپ کریں، اور ٹائپ کرنے کے بعد اگر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اگر آپ کا سوال نہ ہم شامل کر سکیں تو آپ دوبارہ وہ ہمیں جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ سوالات ہم لیں اور اس کے جوابات دیں۔ عاطف شیخ اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو مختلف صورتیں یاد نہیں ہیں تو کیا ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، نوافل کے اندر تو صورتوں کی تکرار کی ایک ہی صورت نفل کی پہلی رکعت میں بھی پڑھیں، آپ دوسری میں بھی پڑھیں، اس میں تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض نوافل کے اندر تو فضائل بیان ہوئے کہ جناب اتنی مرتبہ اس صورت کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ جیسے شب قدر کے نوافل ہیں، اس میں شب قدر کی جو سورہ مبارکہ ہے یعنی سورہ قدر، اس کو پڑھنے کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، تو نوافل میں حرج نہیں۔ البتہ فرائض کے اندر جو ہے وہ مکروہ ہے، بچنا چاہیے، مگر یہ اس کے لیے کہ جس کو دوسری آتی ہوں۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو ایک ہی آتی ہے، یا آتی تو اور بھی ہیں لیکن تجوید اور قرات کے مطابق جو درست آتی ہے وہ ایک ہی آتی ہے، تو اس صورت کے اندر یقیناً وہ پڑھ سکتا ہے، اس صورت میں اسے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں چاہیے یہ کہ مزید جو ہے وہ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ نازل ہوا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، تو جہاں دنیا کی اور بہت ساری معلومات ہم حاصل کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے میموری کے اندر قرآن کریم کی آیات کا بھی اضافہ کریں، قرآن کریم کی صورتوں کا بھی جو ہے وہ اضافہ کریں تاکہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور جو ہے وہ بن سکے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس پر غسل کرنا ضروری ہے، تو کیا وہ شخص اس حالت میں کلمہ، درود شریف وغیرہ پڑھ سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ جی ہاں، جس کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہے اس پر یہ اس کے لیے قرآن کریم پڑھنا حرام ہوتا ہے، قرآن کریم یا اس کا ترجمہ۔ لیکن اگر وہ شخص ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ البتہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان غسل جلد از جلد کر لے، لیکن اگر کسی وجہ سے غسل کرنے میں تاخیر ہو تو پھر ان کلمات کو ادا کرنے کے لیے وضو کر لینا بہتر ہے۔ سید عبداللہ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے مسلسل پانی نکل رہا ہے، تو کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے پانی؟ اب اگر آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہے، اندر کوئی زخم جو ہے وہ بن گیا ہے، اب اس زخم سے رطوبت نکل رہی ہے تو بالکل وہ ممکن ہے کہ وہ خون کی آمیزش کے ساتھ یا پیپ کی آمیزش کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہو تو وہ ناپاک ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ زخم نہیں بنا بلکہ ویسے ہی جو ہے وہ آنکھ جو ہے وہ دکھ رہی ہے، تو اگر آنکھ دکھتی بھی ہے تو در حقیقت وہ اندر انفیکشن ہوتا ہے، تو آنکھ کے انفیکشن کی وجہ سے بھی جو پانی کی رطوبت نکلتی ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں، اور ایک اور اسلامی بھائی بھی ہیں، ان کا سوال ایک ہی طرح کا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی نے یہ اضافہ کیا ہے، کیا یہ وضو کرنا اسراف ہوگا؟
دیکھیں، جب آپ غسل کرتے ہیں تو غسل کے اندر اعضائے وضو آپ کے آٹومیٹکلی دھل جاتے ہیں، کیونکہ غسل کے اندر آپ پورے بدن پر پانی بہاتے ہیں تو اس میں آپ کا چہرہ بھی دھل جاتا ہے، کھوانیوں سمیت ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، سر کا مسا کیا سر پورا ہی دھل جاتا ہے، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، تو دوبارہ غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث طیبہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے غسل فرمایا اور پھر بغیر وضو کیا آپ نے نماز ادا فرمائی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ نے جو ہے وہ غسل کیا، اب غسل جو ہے وہ پورا کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وضو توڑنے والا کوئی عذر جو ہے وہ پایا گیا، تو اب بہرحال آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا تلاوت قرآن کریم کے لیے قرآن کریم کو چھونا چاہتے ہیں تو اب آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ میرے خیال سے یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں جو وسوسہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نہاتے ہوئے برہنہ ہوتے ہیں، تو اس سے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جناب برہنہ ہے تو وضو تو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، حالانکہ برہنہ ہونے سے یا اپنا یا کسی کا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کسی دوسرے کا ستر بلا عذر شرعی دیکھنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن بہرحال اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اگر اپنے آپ کو برہنہ دیکھ لیا یا برہنہ حالت میں جو ہے وہ وضو یا غسل کر لیا تو اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عرفان رضا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سوال یہ ہے کہ پرفیوم لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، پرفیوم میں الکوہل ہوتی ہے اور الکوہل کی جو ایکسٹرنل یوز ہے، خارجی استعمال ہے، وہ اس قدر کثرت سے عام ہو چکا ہے کہ اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ ہر عام و خاص شخص جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہے، اگر فرنیچر ہے تو اس کی پالش کے اندر الکوہل ہے، اچھا ادویات کے اندر جو ہے وہ الکوہل ہوتا ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہوں یا ایلوپیتھک ہوں، اور بہت ساری چیزوں میں جگہ جگہ جو ہے وہ الکوہل ہے، تو اس لیے علماء نے فی زمانہ الکوہل کے ایکسٹرنل یوز کی اجازت دی ہے۔ تو چونکہ پرفیوم کا یوز ایکسٹرنل ہوتا ہے، انٹرنل نہیں ہوتا، کھانے پینے میں نہیں ہوتا، باڈی پر ہوتا ہے، تو جائز ہے، البتہ بچنا بہتر ہے۔ محمد حلیم اختر بھائی ہیں، روزے کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے شوال کے روزے رکھ رہے ہوں، کہہ رہے ہیں کہ الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیے، روزہ چاہے نفل ہو یا فرض ہو تو فقط الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں منہ بھر قے اگر کسی کو ہوئی اور پھر اس نے اس میں سے قصدن جو ہے وہ لوٹا لی اور چنے بھر جو ہے وہ لوٹا لی تو جو ہے وہ اس کا روزہ ٹوٹے گا، جبکہ اس حالت میں اس کو روزے دار ہونا بھی یاد ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے، نہیں لوٹائی اس نے یا منہ بھر قے نہیں تھی، تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، کہہ رہی ہیں کہ اللہ سے اچھی قسمت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو انہیں بتائیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے انسان کو بھلائی مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اور یوں دعا کرنی چاہیے کہ مولا میرے حق میں جو بہتر ہو وہ مجھے عطا فرما، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری اپنی خواہشات وہ رکھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، لیکن وہ اس کے انجام سے واقف نہیں ہوتا، اللہ جو ہے وہ اس بات کے انجام کو جانتا ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں یہ چیز مل جائے، لیکن اس کے اندر عافیت یا بھلائی یا خیر طلب نہیں کرتے، پھر وہی نعمت ہمارے لیے بعد میں زحمت بن جاتی ہے۔ کئی لوگ ہیں اولاد مانگی انہوں نے، اور اب وہ وقت ہے کہ جناب وہ اولاد اس قدر نافرمان ہے کہ اب وہ اسی اولاد کی موت کی دعائیں بھی جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جب بھی مانگے تو بڑی پیاری آسان دعا بیان کر دی گئی، احادیث میں بھی، قرآن کے اندر بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا کے اندر بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، تو ہمیں بالکل بھلائی مانگنی چاہیے۔ عورت کے ناک، کان وغیرہ چھدوانا ضروری ہے؟ اگر نہیں چھدوائے تو کیا گناہ گار ہوگی عورت؟ نہیں، گناہ گار تو نہیں ہوگی، البتہ جو ہے وہ چھدوانے چاہیے، کہ اس کے اندر عورت جو ہے وہ زیور پہنتی ہے، اور عورت زیور پہن کر گویا کہ مردوں سے جو ہے وہ جدا نظر آتی ہے، تو بالکل عورتوں کو جو ہے وہ چھدوانے چاہیے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت بھی ہے، اور یوں بھی دیگر صحابیات کی بھی سنت ہے کہ انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ اختیار کیا، تو زیورات پہننا عورت کا یہ ویسے ہی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے مستحسن ہے، نیک کام ہے، اس کے اوپر اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب بھی جو ہے وہ اسے ملتا ہے، تو بالکل عورتوں کو زیورات، مگر البتہ یہ جو یہ ہے ناک کان چھدوانا ہے، اس میں اسلامی طریقہ اختیار کیے جائے۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کے جو انداز ہیں وہ غیر مسلموں کے مختلف انداز ہوتے ہیں،
کہ جناب 4 4 5 5 جو ہے وہ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ چھدوا رہے ہیں، یا ان جگہوں اعضاء پر چھدوا رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ عرفاً مسلمانوں میں نہیں چھدوایا جاتا، تو اس طرح کی چیزوں سے بہرحال بچنا ضروری ہوگا۔ نور احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے نماز کی نیت کی نہیں اور کھڑا ہو گیا اور شروع کر دی نماز، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ مقتدی جب مسجد کے اندر آ رہا ہے، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، تو واضح ہے کہ اس کا دل کا ارادہ یہی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ اگر مراد لوگوں کی یہ ہے کہ جناب زبان سے اس نے نہیں کہا، تو زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری بھی نہیں، دل میں آپ کے نیت ہے تو کافی ہے، ارادہ ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ عمر رضوان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مرد اپنی انگلی میں لوہے کا چھلا پہن سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، مرد نہ لوہے کا پہن سکتا ہے، نہ تانبے کا، نہ پیتل کا، نہ سونے کا۔ مرد بلکہ ایون چاندی کا بھی چھلا نہیں پہن سکتا۔ مرد کو ایک جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، جو کہ چھلا نہ ہو بلکہ انگوٹھی ہو۔ انگوٹھی اور چھلے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے، چھلے میں نگینہ نہیں ہوتا۔ تو نگینہ ہو، اور اس انگوٹھی کا وزن نگینے کے علاوہ جو ہے وہ 4.5 ماشا سے جو ہے وہ کم ہو۔ 4 گرام 374 ملی گرام بنتا ہے، اس سے کم وزن جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ایک نگینہ ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو، اور بغیر نگینے کے بھی نہ ہو، تو یہ پہن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا زیور پہننے کی مرد کو اجازت نہیں۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے کی کیا وعید ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا تکبر کی نیت سے حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ ایسے شخص پر لعنت بھی کی گئی، اور اس کی ایڑیوں کے بارے کے اندر بھی مختلف وعیدات آئیں کہ جناب آگ کے اندر ہیں یہ ایڑیاں۔ تو بہرحال ٹخنوں سے نیچے کوئی بھی لباس بطور تکبر لٹکانا حرام، اور تکبر کی نیت نہ ہو تو بھی بہرحال جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ محمد ذو نورین ہے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میری دادی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دادی جان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ زبیر ویر گجر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں بے روزگار ہوں، میرا کام نہیں بن رہا ہے، روزگار کے لیے دعا کر دیں ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ حلال روزگار عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان ہیں بے روزگار ہوئے ہیں ان ایام کے اندر، انہیں بھی حلال روزگار عطا فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، کہہ رہی ہیں کہ نماز میں اگر ادھر ادھر کے خیالات آئیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیں خیالات کی وجہ سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں، نماز تو ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو آپ خیالات کو کم کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ وسوسے آتے ہیں تو نماز سے پہلے جو ہے لا حول شریف پڑھ لیجئے، الٹے کندھے پر جو ہے وہ آپ 3 بار تھتکار لیجئے، اسی طریقے سے جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے۔ پھر نماز میں توجہ اپنی جو ہے وہ نماز کی طرف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، مثال کے طور پہ آپ جو نماز کے اذکار ہیں یا نماز میں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجیے، اور جب پھر وہ چیزیں پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ ترجمہ بھی اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، تو یوں توجہ نماز کی طرف ہوگی۔ جب نماز کی طرف توجہ ہوگی تو دیگر چیزوں سے آپ کا جو وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان سے آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ کورونا کی وجہ سے 10 بجے اذانیں ہو رہی ہیں، یہ صحیح ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اذان جو ہے وہ دفع بلا کے لیے دی جا رہی ہے، اور دفع بلا کے لیے اذان دینا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ یقیناً فائدہ ہوتا ہے، تو یہ بالکل دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اوپر کثیر دلائل بھی جو ہے وہ موجود ہیں، 10 بجے بھی دی جا سکتی ہے، اور دیگر ممالک میں کوئی اور ٹائم بھی جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے بال نہیں منڈواتے ہیں اور جی اس کے بدلے چاندی صدقہ کرتے ہیں، اگر وہ نہیں منڈائے تو کیا؟ دیکھیں بال منڈوانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ عقیقے والے دن بال منڈوائے جائیں اور ان بالوں کے ہم وزن جو ہے وہ چاندی صدقہ و خیرات کی جائے۔ تو اگر نہیں منڈوائے تو اس میں گناہ جو ہے وہ نہیں ہے، آپ ویسے بھی بغیر منڈوائے بھی صدقہ و خیرات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور بعد میں کبھی منڈوائے ہیں تو بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔
اسلامی بہن کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ پردے کے متعلق بتائیں کہ والدین کی اجازت کے بغیر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے یا ان کی اجازت ضروری ہے برقع پہننے کے لیے، بڑی چادر لینے کے لیے؟ لیکن جو بھی احکام شرعیہ ہیں وہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے. جو چیز آپ پر فرض و واجب ہے وہ تو کرنی ہی ہے، بلکہ اس میں تو اگر کوئی منع بھی کرے گا تو بھی آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے. تو پردہ کرنے کے لیے والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ پردہ کرنا جو ہے وہ عورت کے اوپر لازم ہے، تو وہ کرے گی. والدین منع کریں گے تو وہ خود گناہ گار ہوں گے، اور عورت کو ان کی اس بات میں پیروی کی یا اطاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی. صحیح. کیا نقلی دانت لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، نقلی دانت جو ہے وہ ضرورتاً لگوائے جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. نئے نوٹ پرانے نوٹوں کے بدلے کمی زیادتی کے ساتھ خریدنا کیسا ہے؟ عید تو گزر گئی، اب یہ سوال جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. تو بہرحال جائز ہے جب کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہو، کیش ہو، ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ ادھار نہ ہو. اگر ادھار ہے کہ یار آج جو ہے نا میں تمہیں 1000 روپے دے کے جا رہا ہوں اور وہ کہتا ہے میں کل تمہیں جو ہے وہ اس کے نئے نوٹ کی گڈی دے دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. ہاتھوں ہاتھ لین دین ہے تو یہ جائز ہے. صحیح. احسان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بغیر وضو قرآن پاک موبائل میں پڑھنا جائز ہے، البتہ بچنا بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ باوضو ہی پڑھا جائے. کفن پر جو کہا جاتا ہے کہ کلمہ شریف لکھ لیں تو انشاءاللہ مغفرت کی امید ہے، جی. تو کہ پین سے لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں، پین سے نہیں لکھنا بلکہ شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ لکھنا ہے، اور انگلی پہ کوئی روشنائی وغیرہ نہیں لگانی. بس ویسے ہی شہادت کی انگلی سے آپ لکھیں گے کہ وہ نظر نہیں آئے گا، تو آپ ویسے ہی لکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. قریشی بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت جو نیت کرنی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اب آپ کو کم سے کم یہ نیت ضروری ہے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں. ظہر پڑھ رہے ہیں تو اب ظہر میں آپ کون سی پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، کیا آپ ادا کر رہے ہیں، تو یہ نیت ہے. باقی الفاظ میں اگر چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں، مثلا فجر کی ہو تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر فرض واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. تو اگر یہ الفاظ نہیں بھی کہے کسی نے، فقط دل میں اس کا ارادہ ہے کہ میں یہ 2 رکعت نماز فجر کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو بھی کافی ہے. نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے والے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نماز کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھنا یہ جو ہے وہ مکروہ ہے، اور خاص طور پہ اگر سینہ ہی قبلے سے پھر جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو لہٰذا نماز کے اندر اور اس طرح ادھر ادھر دیکھنے سے دوسرا نقصان یہ بھی ہوگا کہ انسان کی توجہ جو ہے وہ بٹے گی. تو چاہیے یہ کہ نماز اس طریقے سے ادا کریں کہ جو اس کے آداب ہیں اس کے مطابق جس رکن میں جہاں نظر رکھنی ہے وہاں نظر رکھیں. جیسے قیام میں ہیں تو قیام میں جب کھڑے میں ہیں تو سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں. جب رکوع میں جائیں تو جو ہے وہ آپ گھٹنے انگوٹھے کی طرف، پاؤں کے انگوٹھے کی طرف نگاہ رکھیں. جب سجدے میں جائیں تو اپنی ناک کی طرف جو ہے وہ اپنی نگاہ کو جو ہے وہ رکھیں. جب جلسے میں بیٹھیں تو اپنی گود میں جو ہے وہ نگاہ رکھیں. تو اس طرح کرنے سے ہوگا کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں بٹے گی اور نماز میں ہی جو ہے وہ آپ کی توجہ مکمل طور پر باقی رہے گی. اسلامی بہنیں کہہ رہی مفتی صاحب دعا فرما دیں اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دے، 6 سال ہو گئے شادی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اولاد عطا فرمائے، نہ صرف اولاد بلکہ صالح جو ہے وہ نیک اولاد عطا فرمائے، اور ان کے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ اس اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور عافیت والی بغیر آپریشن کے اولاد عطا فرمائے. محمد علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جنازہ لے جاتے ہوئے جو کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے. اگرچہ پرانے دور کے اندر کتابوں میں ملتا ہے، علماء نے بیان کیا کہ اس وقت جو ہے وہ کلام کرنا مکروہ لکھا، لیکن وہ وقت تھا کہ اس وقت جنازے میں جانے والے اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے تھے، جبکہ اب فی زمانہ حال یہ ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اس وقت لوگوں کو باتوں اور فضولیات سے بچانے کے لیے کوئی ذکر یا اذکار کرنا، نعت پڑھنا یا کلمہ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگ کم از کم فضولیات میں نہ لگیں. اذان کہتے وقت مؤذن کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالتا ہے؟
کانوں میں انگلیاں یوں ڈالتے ہیں کہ جب بھی آپ کانوں میں انگلی ڈالیں گے، آپ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، جب آپ کانوں میں انگلی ڈال کے بولیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ جب آپ کو لگے گا آپ کی آواز کم آ رہی ہے تو آپ خود جو ہے وہ لاؤڈلی جو ہے وہ بولیں گے، بلند آواز سے بولیں گے۔ تو یہ مؤذن اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اسے لگتا ہے آواز کم آ رہی ہے تو وہ آواز اپنی بڑھاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دور دور تک جو ہے وہ آواز جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ میناروں پر اذان دی جاتی تھی، مائک نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ دور تک آواز پہنچانے کا ایک یہ طریقہ بھی تھا، لیکن بہرحال کتابوں میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا، تو اب مائک ہونے کے باوجود بھی اس چیز پر عمل کرتے ہوئے اب بھی جو ہے وہ کانوں میں ہی انگلی ڈال کر اذان دی جاتی ہے۔ محمد صلاح الدین بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ قسم کا کفارہ بتا دیں۔ قسم کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ قسم کے کفارے کے اندر ڈیٹیل بھی ہے پھر کہ آپ اس کی ادائیگی کا بھی طریقہ ہے کہ ایک ہی دن میں آپ 10 مسکینوں کو دے رہے ہیں تو ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کی مقدار دیجیے، یا کھانا کھلا رہے ہیں تو جسے صبح کھلائیں اسے ہی شام میں بھی جو ہے وہ کھلائیں۔ اور اگر آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں، صدقہ فطر کی مقدار گویا کہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر ہوتی ہے، تو اب اگر ایک مسکین کو ہی دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ایک دن میں 10 نہیں دے سکتے اسے، بلکہ اسے پھر 10 دن تک ایک ایک کر کے دینا ہوگا۔ مزید اس بارے میں تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول، تو یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ ایسی بیوہ عورت پر زکوٰۃ واجب ہے جس کی 6 بیٹیاں بھی ہوں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق مال کے ساتھ ہے، شادی شدہ ہونا، نہ ہونا، مطلقہ ہونا، بیوہ ہونا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر ایسی بیوہ عورت ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو کہ نصاب کی مقدار میں موجود ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے، تو بالکل اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ بچیوں کی وجہ سے زکوٰۃ ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بچیاں نابالغ ہیں اور وہ سونا بچیوں کی ملکیت کر دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن پھر اس صورت کے اندر وہ سونا استعمال بھی نہیں کر سکی کہ وہ بچیوں کی ملکیت ہے۔ یوں ہی اگر بچیاں بالغ ہیں اور وہ بچیوں کی ملکیت کر دیتی ہے اور ہر ایک کے حصے کے اندر اتنا سونا آتا ہے جو کہ نصاب کی مقدار نہیں ہوتا تو بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ماں کی ملکیت ہے اور نصاب کی مقدار ہے تو اگرچہ وہ بیوہ ہو، اگرچہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو، دیگر زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ شاکر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ سونا بطور نیاز رکھا ہوا ہو کہ میں اس سے نیاز دلواؤں گا، تو اب نیاز دلواتے وقت یہ سونا بیچنا ضروری ہے یا اس کی رقم بھی بطور نیاز دلوا سکتے؟ دیکھیں، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نیاز سونے سے تو ہوگی نہیں، بیچ کر ہی ہوگی، تو بالکل آپ جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز آنسو نکل آئے آنکھوں سے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بالکل وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نماز کے دوران جو ہے وہ اللہ تبارک کو تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کے اندر یا ویسے ہی بندہ جو ہے وہ کچھ خوف خدا سے اگر جو ہے وہ رو جائے تو رونے میں آنسو نکلنے سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر آواز نکلے گی اور اس میں حروف پیدا ہوں گے تو اس کے جدا احکام ہیں، لیکن بہرحال فقط رونے سے جو ہے وہ نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ عشق الہی اور محبت الہی میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی جو ہے وہ ایک ہی چیز ہیں۔ محبت ویسے تو محبت اور عشق میں جو ہے وہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ محبت کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ عشق ہوتا ہے، تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اعلیٰ درجہ جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ عشق سے جو ہے وہ تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال آسان لفظوں میں یہی ہے کہ دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہی ہے۔ ملک مظہر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سب بچے جو نابالغی کے حالت میں انتقال کر گئے جنت میں جائیں گے؟ جی ہاں، جو بچے جو ہے وہ نابالغی کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں، مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے، اور کفار کے بچوں کے بارے میں علماء کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، اور بعض کی یہ رائے ہے کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر کوئی اپنا حفظ بھول جائے اور دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے یاد نہیں کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ بھول جاؤں گا،
تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں گناہ گار ہوں کیا؟ دیکھیں، حفظ یاد کر کے بھلا دینا، حفظ کر کے بھلا دینا بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ امت کے جو بڑے گناہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، ان میں سے یہ گناہ بھی پیش کیا گیا کہ کسی کو اللہ نے کلام الہی یاد کروایا، اللہ نے اس کو دیا اور اس نے اسے بھلا دیا۔ تو اب اس گناہ سے بچنے کا حل یہی ہے کہ انسان اس کو زندگی میں یاد کرے دوبارہ، اور پھر یاد رکھنے کے لیے کوشش کرتا رہے، پڑھتا رہے۔ اس خوف سے کہ دوبارہ بھول جاؤں گا، یاد نہیں کر رہا، تو یہ تو جو ہے وہ اس گناہ کو کنٹینیو جو ہے وہ کیا ہوا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل کوشش کر کے یاد کریں، اور جس وجہ سے پہلے بھولا تھا وہ اصل وجہ کیا تھی کہ پڑھا نہیں، تو لہٰذا اب اس وجہ کو ختم کرے، پڑھتا رہے، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ عمران علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر بہن مستحق کے زکوٰۃ ہے تو بالکل بھائی اپنی زکوٰۃ بہن کو دے سکتا ہے۔ وکیل خان ہے، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ گوہر شیخ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک، کیونکہ آخری جو 20 منٹ ہوتے ہیں وہ مکروہ وقت ہوتے ہیں، اس میں اجازت نہیں ہے قضا نماز پڑھنے کی، اس سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، مگر مسجد کے اندر نہیں پڑھیں گے یا لوگوں کے سامنے نہیں پڑھیں گے کہ لوگ ٹوکیں گے کہ بھائی آپ نفل کیوں پڑھ رہے ہیں، پھر آپ بتائیں گے نہیں میں نفل نہیں پڑھ رہا، میں قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو قضا کا اظہار کرنا، قضا نماز چونکہ گناہ کیا آپ نے، اگر بلا عذر شرعی وہ چھوڑی تھی، تو اب اس کا لوگوں پہ اظہار کرنا کہ ہاں میری اتنی نمازیں قضا ہے، میں اب یہ قضا نماز کو ادا کر رہا ہوں، تو یہ گناہ کا اظہار کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو حتی امکان کوشش کریں کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد اگر اپنی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو علیحدہ گھر میں جو ہے وہ ادا کریں، مسجد وغیرہ میں ادا نہ کریں۔ محمد علی پوچھ رہے ہیں کہ ابھی گناہ کا خیال آیا لیکن گناہ کیا نہیں ہے، تو کیا گناہ ملے گا؟ گناہ کے خیال کے اوپر جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، اگر انسان اس کا پختہ ارادہ کر لے تو پھر گناہ ملتا ہے۔ صحیح۔ ساحل فراز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پریگنینسی میں دی گئی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، حمل کی حالت میں دی جانے والی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حمل میں طلاق نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے، حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ محمد آصف بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے کوئی آنکھیں بند کرتا ہے کہ کھول کے پڑھوں گا تو میری توجہ بٹے گی، تو اس صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، حرج نہیں ہے۔ جماعت میں امام صاحب سجدے میں تھے، تو اب آنے والا شخص سجدے میں شامل ہو سکتا ہے جماعت کے ساتھ؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، پہلے وہ آئے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، اور پھر اللہ اکبر، پہلی تکبیر تو تکبیر تحریمہ کہہ لی اس نے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سجدے میں امام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے، اور ہو بھی جانا چاہیے۔ بعض لوگ آ کر انتظار کر رہے ہوتے امام صاحب کھڑے ہو کے دوبارہ جو ہے وہ آ جائیں گے، رکعت تو ہمیں ملی نہیں، بعد میں پڑھنی ہی ہے۔ ارے آپ کو ایک موقع مل رہا ہے، آپ کو ایک اضافی سجدہ رب کی بارگاہ میں کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیوں اس وقت کو ضائع ہونے دے رہے ہیں؟ بالکل جو ہے وہ آپ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ جو بھی وہ وقت آپ کو ملے گا نماز کے اندر وہ آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے آپ کے لیے۔ کیا نوافل بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے؟ نوافل بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھنا افضل ہے، بلکہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو ہاف ثواب ملے گا، 50% ثواب ملے گا، تو چاہیے یہ کہ نوافل بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔